حضرات گرامی، بغیر تمہید کے میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں اپنا ایمان بچانا بہت مشکل ہے۔ ہر جماعت والا یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں اسلام کی طرف دعوت دے رہا ہوں، لہٰذا ہماری گروہ کی طرف، ہماری جماعت کی طرف آ جاؤ۔ لیکن ہم نے وہ عقیدہ رکھنا ہے جو عقیدہ ہمیں قرآن نے دیا، جو عقیدہ ہمیں حدیث مصطفیٰ نے دیا۔ آج آپ کو وہ لوگ بھی ملیں گے جنہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ معاذ اللہ حضور کو پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں، بولو استغفر اللہ، حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ الحمدللہ سنی کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کل کی بھی خبر رکھتے تھے، آج کی بھی خبر رکھتے ہیں، اور صبح قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے آقا اللہ کی عطا سے سب کی خبر رکھتے ہیں۔ اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ غیب کا جاننے والا یعنی اللہ تعالی اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں فرماتا، کسی کو غیب کا علم نہیں عطا فرماتا، مگر جس کو اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے اس کو غیب کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ اب میں صفحے اول سے لے کر صفحے آخر تک ہر ایک سے پوچھتا ہوں، بتاؤ اللہ کے جتنے بھی پیغمبر ہیں ان تمام پیغمبروں میں سب سے چنندہ پیغمبر کون ہے؟ تو جواب آئے گا ہم سب کے آقا حضور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی تو ہیں۔ سبحان اللہ، جس کے لیے میرے اعلیٰ حضرت پکار اٹھے تھے سب سے اولا سب سے اولا اور سب سے بالا والا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن پاک نے یہ ارشاد فرما دیا کہ میں غیب کا علم، یعنی اللہ پاک نے فرمایا میں غیب کا علم اپنے پسندیدہ رسول کو عطا فرماتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور دوسرے مقام پر اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اے پیارے حبیب، ہم نے آپ کو وہ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک اور مقام پر اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ۔ سبحان اللہ۔ اے پیچھے بیٹھے ذرا اچھی طرح سبحان اللہ چھوڑو۔ آقا غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، کیا دو سبحان اللہ؟ تو پتہ چلا بخیل اس کو کہتے ہیں جس کے پاس مال تو ہو، پیسہ تو ہو، دولت تو ہو، مگر وہ دے نہ، اس کو بخیل کہا جاتا ہے۔ رب نے فرمایا میں نے اپنے محبوب کو غیب کا علم بھی عطا فرمایا ہے اور یہ غیب بتانے میں بخل بھی نہیں فرماتے۔ آج جس مقام پر آپ بیٹھے ہیں اس مقام کے قریب میں ایک اللہ کا ولی ہے جو لیٹا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے میں ان کو بھی غیب کا علوم عطا فرمائے۔ اور میں آپ حضرات کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں تاکہ ایمان تازہ ہو جائے۔ بس کرو 2 منٹ بیٹھ جاؤ نا جی، اتنا زیادہ ترائی نہیں بول دے۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارا اور آپ کا عقیدہ کیا ہے کہ حضور کو غیب کا علم ہے، بولو نا بے شک۔
آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے اس حال میں کہ آپ کے دونوں ہاتھوں میں 2 کتابیں تھیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ جانتے ہو یہ دونوں کون سی کتابیں ہیں؟ صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم نہیں جانتے، آپ ارشاد فرما دیجئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ جو کتاب میرے دائیں ہاتھ میں ہے، فیہ اسماء اہل الجنہ، سبحان اللہ کہہ دو، اس کتاب کے اندر تمام جنتیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، صرف ان کے نام ہی نہیں، وَأَسْمَاءُ آبَائِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کی ولدیت بھی لکھی ہوئی ہے اور ان کا قبیلہ بھی لکھا ہوا ہے۔ آپ کوئی تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ۔ اب کوئی کہنے والا یہ نہ کہے کہ جناب حضور نے اس وقت تک کے لوگوں کے نام بتائے جو حضور سے پہلے جنت میں جانے والے تھے، یعنی حضور سے پہلے جو لوگ آ گئے نا اور دنیا سے چلے گئے، حضور نے ان کا نام بتایا، قیامت تک کا نہیں بتایا، یہ کوئی نہیں کہہ سکے، اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا ثم اجمل علی آخرہم، پھر آخر میں ٹوٹل مار دیا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، لا یزاد فیہم ولا ینقص منہم ابدا، اب نہ قیامت تک اس میں کمی ہو سکتی ہے اور نہ اس میں زیادتی ہو سکتی ہے۔ حدیث پاک سے پتہ چل گیا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی جنتی ہیں سب کے نام بھی جانتے ہیں، سب کی ولدیت بھی جانتے ہیں، سب کے قبیلوں کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے، اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے، رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے۔ اب کو یہ نہ کہے دائیں بائیں والا کہ جناب تہاڈا دا نام دس چھوڑیا دا ساڈا نہیں دسیا ہے پیر صاحب دبلا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو میرے بائیں ہاتھ میں کتاب ہے، اس کتاب کے اندر فیہ اسماء اہل النار، اس کتاب کے اندر سارے جہنمیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ واسماء آبائہم وقبائلہم، ان کی ولدیت بھی لکھی ہے اور ان کے قوم بھی لکھی ہے، ان کا قبیلہ بھی لکھا ہوا ہے۔ آقا نے فرمایا کوئی یہ نہ کہہ دے کہ میں قیامت تک کے لوگوں کو نہیں جانتا۔ آقا نے فرمایا اب قیامت تک جتنے بھی جہنمی ہوں گے، نہ اس کتاب کے اندر نہ اس میں کمی ہوگی اور نہ اس میں زیادتی ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ بول دیں۔ یہ آقا کو اللہ پاک نے اتنا علم عطا فرمایا۔ آپ مجھے سچی بات بتاؤ، کیا حدیث پاک کی روشنی سے یہ ہمیں پتہ نہیں چلا کہ حضور سارے جنتیوں کا نام جانتے ہیں؟ بولو، کیا اس حدیث پاک سے یہ نہیں پتہ چلا کہ یہ دائیں بائیں جو ہمارے سجے کھبے پھرتے ہیں اور اسلام کی دعوت دیتے ہیں، حالانکہ وہ حضور کے علم غیب کے منکر ہیں، کیا ان کے نام بھی حضور نے نہیں بتا دیے؟ کیا ان کا نام حضور نہیں جانتے ہیں؟ بولو۔ سرے عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سرے عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، اور کوئی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر۔ آقا پچھلے مہینہ جو گزریا نا، آقا اس مہینے میں کہاں گئے تھے؟ سر عرش۔ آقا کی شان دیکھنی ہے تو معراج شریف کا قصہ پڑھ لو یا سن لو۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے
نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. اور آقا ارشاد، میرے آقا اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں تم یہ کہتے ہو کہ حضور کو یہ خبر نہیں، وہ خبر نہیں، اس کی خبر نہیں، پل کی خبر نہیں. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ کہاں کے جھگڑے میں پڑے ہوئے ہو؟ آقا نے تو سب سے غیب رہنے والی ذات جو ہے وہ خدا کی ہے. آقا نے اس کا بھی مشاہدہ فرمایا، آقا نے اس ذات کی بھی زیارت فرمائی ہے، تو اور کون سا غائب ہے جو حضور سے پوشیدہ ہے؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اللہ اکبر کبیرہ. کتنی حدیثیں آپ کو سناؤں کہ ہمارے عقیدے پر جو دال ہیں کہ آقا کو اللہ پاک نے غیب کا علم عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ. آقا کریم علیہ السلام نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، بے شک میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میں آپ سے سوال کروں جناب، اس روڈ پر کتنی گاڑیاں چل رہی ہیں، کتنے لوگ چل رہے ہیں؟ آپ کہیں گے جناب ہماری نگاہ وہیں تک کام کرے گی جہاں تک کوئی بیچ میں پردہ حائل نہ ہو، لیکن آقا کی وہ نگاہ ہے جو صرف زمین نہیں، ساتوں زمین اور ساتوں آسمانوں کو بھی دیکھا کرتی ہے. آقا نے فرمایا میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے. یہ علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے. آقا جب معراج شریف میں گئے نا، آقا نے فرمایا جب میں جنت میں گیا نا تو جنت میں نے اپنے آگے آگے بلال کے چلنے کی آواز کو سنا تھا. اب دائیں بائیں سے کسی مولوی کو پکڑ کر لانا، اسے پوچھنا تو حضور کے علم غیب کا منکر ہے، اس حدیث کا تو انکار نہیں کر سکتا، بتا حضور نے جو وہ آواز سنی تھی، بتا بلال دنیا میں تھے یا جنت میں تھے؟ اگر کہے گا جناب حضرت بلال تو دنیا میں چل رہے تھے، حضور نے جنت میں سنا تھا، تب بھی سنی کا عقیدہ ثابت، تب بھی سنی کا عقیدہ ثابت. سنی کا عقیدہ کیا ہے؟ کہ حضور سارے امتیوں کی آواز کو سنتے ہیں. کہیں بھی بیٹھ کر درود و سلام آقا کی بارگاہ میں پڑے گا عشق و محبت سے، حضور اس کو اپنے کانوں سے سنتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جنت کہاں ہے؟ بولیے بولیے کہاں ہے؟ ساتوں آسمانوں کے اوپر. ساتوں آسمانوں کے اوپر جب آقا معراج شریف میں گئے تو آقا نے اس جنت کے اندر حضرت بلال کے چلنے کی آواز کو سنا تھا. اگر وہ مولوی کہے گا جناب دنیا میں بلال چلے تھے تو آقا نے سنا تھا، تو اس کو کہہ دینا اگر حضور ساتوں آسمانوں کے اوپر اپنے غلام کی آواز کو سن سکتے ہیں تو آج سنی کا عقیدہ یہ کیوں کر باطل ہو سکتا ہے کہ آقا مزار شریف میں دنیا کے کسی بھی کونے میں ان کا عاشق ان پر درود پڑے تو آقا اس کو کیوں کر نہیں سنتے ہیں؟ اور اگر یہ کہے جناب نہیں، یہ تو حضور نے فرمایا تھا کہ جب بلال جنت میں جائیں گے ہے نا تو بلال غلام کی حیثیت سے لگام تھامے ہوئے حضور کے آگے آگے چلیں گے، اور حضور آقا کی حیثیت سے سواری پر سوار ہو کر جنت میں داخل ہوں گے. اگر یہ عقیدہ تو اور یہ تو کہے اس کا حدیث کا مطلب ہے، تب بھی سنی کا عقیدہ ثابت. کیوں؟ اس لیے کہ سنی کا عقیدہ ہے حضور کو پل کی بھی خبر ہے، حضور کو گزشتہ کل کی بھی خبر ہے، اور حضور کو آنے والے زمانے کی بھی خبر ہے. اگر حضور یہاں موجودہ اس جلسے کی آواز کو سن رہے ہیں تو ہمارا عقیدہ ہے قیامت تک جتنے بھی لوگ جلسہ کریں گے، جتنے بھی لوگ آقا پر درود پڑھیں گے، آقا اس کو اپنے کانوں کے ساتھ سنتے ہیں. اس تعلق سے بہت ساری حدیثیں ہیں، لیکن چونکہ وقت مختصر ہے میں نے علماء کرام
کرام کا بڑا ہی ادب و احترام کرتا ہوں. اکابرین کی موجودگی میں اتنی لب کشائی کرنا اچھا نہیں ہے. میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں جو وقت میں نے آپ کا زیادہ لے لیا ہے. میرے بولنے کے دوران آپ کی سماعتوں کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو میں رب کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں. کلمہ شریف کا ورد کیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ.